بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم مکرم معظم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، سحری کے خصوصی پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور، اور ہمارے جتنے دیکھنے والے ہمارے ساتھ موجود ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، صمیم قلب سے انہیں ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم قدرے لیٹ ہیں، جس کی ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اس کی متعدد وجوہات ہیں، لیکن معذرت اگر آپ قبول کر لیں گے تو یقینی طور پر ہم پر بڑی آپ کی کرم نوازی ہوگی۔ آج الحمدللہ 14 اگست کی مقدس ساعتیں ہیں جو تقاضا کرتی ہیں کہ ہم یونائٹ ہوں، ہم متحد ہوں، ہم ایک ہوں اور ہم نیک ہوں۔ اور جب ہم یونٹی کی اور فیتھ کی بات کرتے ہیں تو دنیا نے اپنے ابتدائی زمانے سے متحد اور متفق ہونے کی کوششیں کی ہیں، اور انسان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان مدنی الطبع واقع ہوا ہے، یعنی انسان کی فطرت ہے کہ وہ دوسرے انسان کے ساتھ مل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ جنگلات میں اور لق و دق صحرا میں اکیلا یا تنہا رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، اور یہی انسان کی وہ فطرت ہے جو ایک معاشرہ یا سوسائٹی کو تشکیل دیتی ہے۔ اور ابتدائی آفرینش کائنات سے اس دنیا نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں معاشرے دیکھے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے ہمیشہ منقسم رہے، تقسیم رہے اور ڈیوائیڈڈ رہے، کبھی امیر اور غریب کے نام پر، اور کبھی ذات اور پات کے نام پر، کبھی کالے اور گورے کے نام پر، کبھی ظالم اور مظلوم کے نام پر، کبھی حاکم و رعایا کے نام پر، کبھی شہری اور دیہی کے نام پر۔ اور یورپ نے بڑی کوشش کی، مغرب نے بڑی کوشش کی کہ ان سارے ڈفرینسز کو ختم کر دیا جائے، ان سارے فرق کو مٹا دیا جائے، لیکن کوششیں بسیار کے باوجود آج بھی اس معاشرے میں باہم انسانوں میں مساوات قائم نہیں ہو سکی، وہ ایکویلٹی نہیں لا سکے۔ ہیومن رائٹس کی ضرور باتیں ہوئی ہیں اور کچھ لائے بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو صحیح معاشرہ جس میں سب یکجا ہوں، سب برابر ہوں، وہ معاشرہ آج بھی وہاں پر کالے اور گورے میں تقسیم نظر آتا ہے۔ لیکن جب ایک مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اب وہ ایسی وحدانیت میں، ایسی اکائی میں اور ایسے اتحاد میں آ جاتا ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں بن سکتا۔ جس طرح تسبیح کے دانے میں مختلف رنگ ہوتے ہیں لیکن وہ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں، بالکل یہی حال مومن کا ہے کہ ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ بھی دوسرے مومن کے ساتھ اسی طرح قریب ہو جاتا ہے، اور پھر خویش و اقربا، بندہ و آقا ہو، شاہ و گدا ہو، یہ سارے فرق ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر، اور نہ ہی کسی عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر تو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ حبشی النسل کو کہا جاتا ہے کہ تم کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کعبہ جو محترم ہے، مکرم ہے، معظم ہے، کافر اور مومن سب کے نزدیک محترم ہے۔ اللہ اکبر! چشم فلک نے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ حبشی النسل شخص کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی صدائیں دے رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں دے رہا ہے، اور سرخ و سفید رنگت والے اس کی قسمت پر رش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر یہی وہ معاشرہ ہے، یہی وہ اکائی ہے، یہی وہ اتحاد ہے، یہی وہ یونٹی ہے کہ جس نے پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ کسریٰ میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو آقا گھوڑے کی زین تھام کر پیدل چل رہے ہیں اور غلام سواری پر سوار ہو رہا ہے۔ اور پھر رسکونہ ہو کہ جس نبی کو ہم ماننے والے، اس نبی نے ہمیں بتایا کہ جس طرح ایک جسم ایک مکمل یونٹ ہے، لیکن اس کے کسی بھی پارٹ کو، کسی بھی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن معاشرہ وہ پورا ایک یونٹ ہے۔ اگر تمہارے کسی بھائی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے بھائی کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کے درد کو جاننا چاہیے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے 3 دن سے زیادہ کسی مومن سے وہ قطع تعلقی اختیار کرے۔ اور رسول مکرم نے یوں ہاتھ ڈال کر کہا کہ مسلمان اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ یکجا ہوا کرتا ہے۔ یقیناً وہ معاشرہ جو مدینہ منورہ کے ابتدائی دور میں مدینہ منورہ نے دیکھا، اس معاشرے کی جھلک، اس معاشرے کی مثالیں آج بھی ہمارے دل کو تڑپ، کسک اور ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، ایک قوت دیتی ہے، ایک دعوت دیتی ہے کہ
کہ اے مومنو تم بھی تو اس نبی کے ماننے والے ہو, تم بھی تو اسی کعبہ کو ماننے والے ہو, تم بھی تو اسی خدا کے ماننے والے ہو, پھر تم میں اس مناظر کی جھلک کیوں نہیں ہے. تو آئیے ناظرین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مدینہ منورہ کی جو مواخات تھی, مدینہ کا جو معاشرہ تھا کہ جس میں 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا, اس کی زبان میں یہ تاثیر تھی کہ وہ دریائے نیل کو حکم دیتا ہے تو رکا ہوا دریا ٹھاٹے مارنا شروع کر دیتا ہے, جس میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس معاشرے کی برکات عطا فرمائے اور ویسا ہی معاشرہ عطا فرمائے, آمین. ناظرین کرام, اس دعا کے بعد ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, اور آج حسب سابق ہمارے درمیان مفتی علامہ عابد مبارک صاحب دامت برکاتہم القدسیہ پھر جلوہ افروز ہیں. اور آج جب یہ آ رہے تھے گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے دروازہ اور ہاتھ دروازے میں آ گیا تو انگلیاں ان کی شہید ہے, یقیناً ان سے لہو ٹپکا ہے, لیکن اس لہو نے اس لہو کی یاد دلا دی ہے جب 14 اگست 1947 میں ہمارے بزرگوں نے اپنے سر کٹوائے تھے, گلے کٹوائے تھے پاکستان کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے. ہماری بہنوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی تھی. اللہ تبارک و تعالی اس خون کے رنگ کو ہماری رگوں میں بالکل اسی طرح تازہ فرمائے, اور ہماری رگوں میں بھی وہی لہو دوڑائے جو اتحاد کا اور اتفاق کی علامت تھی. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کا یہاں بیٹھنا ان کی عمر میں, ان کے حلم میں, ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین. اور ہمارے اگلے مہمان نوجوان, مرکوریس, جذبوں والے اور بڑی محبت والے جناب محترم ذیشان مجتبیٰ صاحب یہاں پر, مجتبیٰ ذیشان صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے. یقیناً 14 اگست کی مناسبت سے ہم ان سے درخواست ضرور کریں گے کہ وہ ہمیں پیغام مصطفی سنائیں اور مومن کی جو حرارت ہوتی ہے اس حرارت کو محسوس بھی کرائے, اور اگر ہم سو گئے ہیں تو اس حرارت کے ذریعے ہمیں پھر سے جگائیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے مفتی صاحب کی طرف چلیں, ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم بھائی. جی ہاں, وہ کافی دیر سے ہولڈ پڑتے ہیں, ہم معذرت خواہ ہیں, یقیناً کال ڈراپ ہو گئی ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں کال کیا کریں, اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے, اس پروگرام کی برکتیں ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں. لیکن آج 14 اگست ہے, یقینی طور پر آپ اپنے جذبوں کا بھی اظہار کیجئے, اس ملک کے لیے دعا بھی کیجئے, اس ملک کے باسیوں کے لیے دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک پاکستان کو اور پاکستان میں بسنے رہنے والے لوگوں کو امان عطا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عمران قائم خانی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. جی قائم خانی صاحب, کیسے ہیں آپ کیسے ہیں جناب؟ اللہ کا شکر ہے ہم بہت اچھے ہیں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک. بہت شکریہ آپ کا قائم خانی صاحب. یقیناً بہت زیادہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم 14 اگست منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کی مناسبت سے میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل کیجیے. ماشاءاللہ تشریف فرمائے. مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ آج ان کی انگلیاں جو ہیں وہ انجرڈ ہو گئی ہیں, اور میں ان کو میری طرف سے آپ پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ بالکل. اور میں صرف یہ کہوں گا کہ جو ہے جو ہم ایز اے نیشن جو ہے جو ہم اپنی سمت جو ہے وہ بھول چکے ہیں نا. بالکل بالکل. جو سمت جو ہے اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو ہم بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی سمت کو بھول چکے ہیں. جو قربانیاں, جو خون ہمارے شہیدوں نے اس ملک کی بنیاد میں ڈالا ہے, اور جو عصمتیں لٹائی گئی ہیں, اس کی لاج ہم نہیں رکھ سکے نا. جی جی بالکل بالکل. اس کے حوالے سے میں صرف اتنا قائم خانی صاحب, آپ غالباً راجستھان سے تعلق رکھتے ہیں, اسی خطے سے, اور وہاں کے لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں آئے ہیں. راجستھان سے بالکل. ہم ڈاکٹر صاحب آپ نے صحیح پہچانا, ہم مائیگریٹڈ ہیں. ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی, اور ابھی بھی میں جہاں سے بات کر رہا ہوں, میں انڈیا ہم سے قریب ہے اور کراچی آپ کا ہم سے دور ہے. مٹھی یا سمارو یا اس سائڈ پر کہیں